جب کوئی شخص اپنی طرف سے رائج کردہ چیزوں کو اسلام کا نام دے دیتا ہے، تعزیہ داری، لاٹھیاں چلانا، کربلا کی جنگ لڑنا، اپنے آپ کو لہو لوہان کرنا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جب کوئی اسلام کا نام لے کر ان ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ غصہ آتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں ہر قسم کے اسلام سے نہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین آپ نے دیا لوگوں کو، جو اسلام آپ نے دیا لوگوں کو، میں اس اسلام سے راضی ہو گیا، اسی دین سے میں خوش ہو گیا ہوں. ایک چیز اور سمجھ لیجئے، اللہ نے اسلام کی تعریف کی ہے. کوئی من چلا ایسا ہو سکتا ہے کہ توڑ مروڑ کر میری تقریر کو پیش کر دے اور اپنے نیوز چینل پر دکھا دے کہ مولانا نے اسلام کے علاوہ سارے دھرموں کا کھنڈن کر دیا. دیکھیے یہ مولوی کتنا بدماش ہے، دیکھیے یہ مولوی کتنا کمینہ ہے، یہ سارے دھرموں کی برائیاں کر رہا ہے. کیونکہ آج کل توڑ مروڑ کر باتیں پیش بہت کی جانے لگی ہیں. میں نے کہا اسلام، میں نے کہا اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دھرم اختیار کرے گا، دین اختیار کرے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اسلام کے علاوہ دوسرے دھرم کا کھنڈن کر رہے ہیں، ان کے لیے میں یہ بتا دوں کہ اسلام ہی سارے نبیوں کا دین رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، سارے نبیوں کا دین اسلام تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا ہے. اور برا نہ مانیے گا، سری کرشن جی کا بھی دھرم اسلام تھا، رام چندر جی کا بھی دھرم اسلام تھا. آپ اس کو عربی زبان میں دیکھیں گے تو برا لگے گا، لیکن اسلام کا ٹرانسلیٹ اور اسلام کا ترجمہ جب سنسکرت میں کریں گے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم، تب آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ آپ بھی سناتن دھرم اور شاشوت دھرم کو مانتے ہیں. جب سناتن دھرم آپ کا دھرم ہے تو سناتن دھرم ہی تو ہمارا دھرم ہے. ہم اس کو عربی میں اسلام کہہ دیتے ہیں اور سنسکرت میں اسی کو سناتن دھرم کہا جا سکتا ہے. اسلام کا معنی سلامتی والا اور شانتی والا، اور سناتن کا معنی بھی شانتی والا اور سلامتی والا. شاشوت کے معنی آسمان سے زمین تک سرکشت، جس کا ایک شبد بھی نہ بدلا گیا ہو. شاشوت کے معنی ہوتے ہیں ایسی پستک، ایسی کتاب کو ماننے والا جو آسمان سے آکاش سے دھرتی تک آئی ہو اور اس کا ایک شبد بھی نہ بدلا گیا ہو. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم شاشوت دھرم ہے، کیونکہ آسمان سے اتاری ہوئی کتاب قرآن ہے جو زمین پر نازل کی گئی ہے، اور اس کا ایک لفظ بھی آج تک ادھر سے ادھر نہیں ہوا اور نہیں بدلا گیا. آسمان سے زمین تک اگر آنے میں کوئی کتاب سکشم ہے، کوئی کتاب اگر سرکشت ہے اور پوری طریقے سے محفوظ ہے، اور کوئی قسم کھا کر گارنٹی کے ساتھ اگر اس بات کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر سکتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جو آسمان سے اتری ہے اور زمین پر آئی ہے اور آج تک وہ سرکشت ہے اور اس کا ایک شبد بھی نہیں بدلا گیا، تو وہ صرف قرآن ہے، وہ صرف قرآن ہے، وہ اونلی قرآن ہے. میرے بھائیوں، یہ بات صرف مسلمان دھڑلے سے کہہ سکتا ہے، مولوی جرجیس ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہے. تو ہم بھی شاشوت دھرم کے ماننے والے ہیں. اسلام سب کا دھرم ہے. اسلام آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے سب اسی دین کو لے کر آئے. اسی لیے اللہ نے کہا میں
اسلام سے راضی ہو گیا اور لاسٹ میں کہہ دیا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا والوں کے لیے جو چیزیں دی ہیں، جو اسلام پیش کیا ہے، اس اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھی مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی میں نے آپ کو کوئی نیا دین، کوئی نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ مت کہیے کہ میں نیا دین یا میں نیا دھرم لے کر آیا۔ کوئی بھی آدمی آپ پر ایمان نہیں لائے گا جب آپ یہ کہو گے کہ ہم نیا دین، نیا دھرم لے کر آئے ہیں۔ آپ یہ مت کہیے، ہم نے آپ کو نیا دھرم دیا ہی نہیں ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین نہیں دیا ہے، نیا دھرم نہیں دیا ہے۔ ہم نے آپ کو وہی دھرم، وہی دین دے کر بھیجا ہے، جس دین کو، جس دھرم کو دے کر میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ جو دین، جو دھرم نوح علیہ السلام لے کر گئے تھے، جو پیغام ہم نے نوح کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اس کے بارے میں ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی، آپ کی طرف میں نے پیغام دے دیا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دھرم آپ سے پہلے نوح لے کر آئے، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور نوح کے بعد ابراہیم اس دنیا میں آئے، اللہ نے وہی دین دے کر ابراہیم کو بھی بھیجا۔ ابراہیم کے بعد موسیٰ آئے تو اللہ نے اسی دین کو، اسی دھرم کو دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے تو اسی دین کو لے کر گئے تھے جو دین میں نے آپ کو دے کر بھیجا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے یہ کہو کہ میں نیا دھرم اور نیا دین لے کر نہیں آیا۔ ہمارا دین تو منو کا دین ہے، ہمارا دھرم تو منو کا دھرم ہے، نوح علیہ السلام کا دھرم ہے، ہمارا دھرم تو ابراہیم علیہ السلام والا دھرم ہے، ہمارا مذہب تو وہی ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ آپ تو لوگوں کو جوڑنے آئے ہیں، توڑنے نہیں ہیں۔ آپ سب کو یہ بتائیے کہ لوگوں، تم نے نوح کے دھرم کو بدلا، تم نے ابراہیم کے دھرم میں چینجنگ کی، تم نے موسیٰ اور عیسیٰ کی شکچھاؤں کو بدل ڈالا۔ جب تم نے ایک ایشورواد میں بہویش پوجا کو شامل کر لیا، جب تم نے ایک اللہ کی عبادت میں بہو دیووادیت، بہت سے دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کو شامل کر لیا، جب تم نے ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جب تم نے بہت سے خداؤں کی پوجا کرنا شروع کر دی، تو اللہ نے اصلی دین جو ابراہیم کا، نوح کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا تھا، اس کی کا مول عرق، اس کا ایسنس، اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے۔ آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں گئے ہیں، آپ سے پہلے بھی ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ اسی دین کو لے کر گئے ہیں۔ لیجئے، ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی معاملہ صاف کر دیا ہے، یہ اسلام وہی ہے جو آپ کے ہاں منو لے کر آئے تھے۔ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے، کسی میڈیا والے میں اتنی ہمت ہے جو یہ کہہ دے کہ قرآن اور اسلام بھی وہی ہے جو ہمارے کرشن اور رام چندر جی لے کر آئے تھے؟ مولوی جرجیس میں اتنی ہمت ہے، وہ یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہے کہ ہمارا دھرم وہی ہے جو منو کا ہے، ہمارا دھرم وہی ہے جس کا آدیش اور جس کے قانون کو کرشن جی اور رام چندر جی نے نافذ کیا تھا، ہمارا دھرم وہی ہے۔ اب بتائیے، اپنے دل کے اندر جگہ دینے والے ہم ہیں یا آپ ہیں؟ آپ کو اپنے دل میں بٹھانے والے ہم ہیں یا آپ ہیں؟ آؤ فیصلہ کریں۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آؤ نرلے کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے اندر زیادہ گنجائش ہے ہمیں اپنے دل میں بٹھانے کی، یا میرے اندر زیادہ گنجائش ہے آپ کو اپنے دل میں جگہ دینے کی؟ آؤ فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو کہہ دیا کہ اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے، ہم نے تو کہہ دیا یہی دھرم نوح یعنی منو لے کر آئے تھے، یہی دھرم ابراہیم جس کو آپ کی کتابوں میں برہم کہا گیا وہی لے کر آئے تھے، یہ وہی دھرم ہے جس کو آپ کی کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے،
یہ وہی دھرم ہے جس کو آپ کی کتابوں میں ایشو، جیسس، عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیا گیا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ آئیے اس کی بنیادی جو چیزیں جس پر آپ انگلی اٹھاتے ہیں، آئیے میں ان 5 چیزوں کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ایک ایک کر کے بتاتے ہیں کہ اسلام کا جو مول ارق ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کی جو عمارت کھڑی ہے، اسلام کا جو ڈھانچہ جس عمارت پر کھڑا ہے، جس کی 5 بنیادیں ہیں، ان 5 ستونوں پر پورا کا پورا اسلام ٹکا ہوا ہے۔ آئیے یہ 5 چیزوں کا ثبوت ہم آپ کی کتابوں سے بھی دیتے ہیں۔ آپ جس دھرم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مول قرق، یہ 5 بنیادی چیزیں آپ کے دھرم کے اندر بھی شامل ہیں۔ جو اٹھ جائے اس کو آپ بھگا دیجئے، ایک دم اس کو بھگائیے، تو جو یہاں سے اٹھے گا اس کو دوبارہ مت آنے دیجئے اور بھگائیے۔ آپ پہلے آ کے بیٹھ جائیں گے اور فوٹو کھینچیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ وہ 5 چیزیں دیکھیے کیا ہیں۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دیکھو، یہ قبر میں پیر لٹکے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور تعجب دیکھو، سیدھے ہاتھ میں چپل ہے، الٹے ہاتھ میں بوتل ہے پانی۔ دیکھ نہیں رہے وہ؟ یہ سننے آئے ہیں، اتنی سی بات نہیں سنائی دے رہی۔ ارے بٹھا لو یار ان کو، بیچاروں کو وہیں بٹھا لو۔ ارے کہاں جا رہے ہو چاچا؟ بڑیان تو سو گئی ہوں گی، اب کیا کرو گے وہاں جا کے؟ بیٹھ جاؤ یہیں۔ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ کا ایک گروہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم کے پاس۔ استلا علینا رجل شدید بیاض الثياب، اچانک ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا، اچانک ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ پہلے بتا دوں، یہ آدمی نہیں تھا، یہ ایک فرشتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام۔ لیکن اللہ کے رسول کیا، حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ ہم کو ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے تھے، ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ استلا علینا رجل شدید بیاض الثياب، کپڑے بہت زیادہ وائٹ، سفید پہنے ہوئے تھا۔ کپڑے کیسے تھے؟ اجلے، بہت زیادہ سفید۔ پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کا لباس سفید ہے۔ بہت سے لوگ پتہ نہیں ہرے کپڑے پہنتے ہیں، پگڑیاں بھی ہری باندھتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہاں سے لائے؟ کہتے گنبد خضرا، مدینے کا گنبد ہرا ہے، اس لیے ہماری لگتا ہے شاید اسی سے انہوں نے بھی اپنا گنبد ہرا کر لیا۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے فرشتوں کا لباس، پسندیدہ لباس کیا ہے؟ وائٹ، شدید و سواد الشعر، کپڑے بہت زیادہ سفید، اور بال کیسے تھے؟ بہت زیادہ کالے۔ شدید و سواد الشعر، بال بہت زیادہ کالے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ نیچرل بال کالے ہی ہونا بہتر ہے۔ اگر کالے بال سفیدی میں بدل جائیں تو ان بالوں میں صرف مہندی تو لگائی جا سکتی ہے، مہندی تو لگائی جا سکتی ہے داڑھی میں اور سر کے بالوں میں، اور ان بالوں کو مہندی کے رنگ سے تو رنگا جا سکتا ہے، لیکن اور کوئی کیمیکل اس میں نہیں لگایا جا سکتا۔
गार्नियर, निशा और क्या क्या चलता है धोखा देने के लिए। अपने बालों को काला कर लेते हैं लोग। हदीस के अल्फाज हैं जो दुनिया में लोगों को धोखा देने के लिए, अपनी उम्र छिपाने के लिए अपने बालों को काला करेगा, सव्वदल्लाहु वजहहु यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह उसके चेहरे को काला करके उठाएगा। उसकी पेशानी पर लिखा होगा ये दुनिया में अपनी उम्र से लोगों को धोखा देता था। किसके लिए काले बाल करते हो? सिर्फ मेहंदी लगाई जा सकती है बालों में बस। अब तो नौजवानों के बाल भी बड़े अजीब तरीके के, यहाँ से काले, यहाँ से ब्राउन, यहाँ से हरे, लगता है जैसे कांग्रेस का प्रचार कर रहे हो। कैसे स्टाइलिश बाल, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ। ये हदीस बतला रही है कि जिब्राइल अमीन जो इंसानी शक्ल में आए थे उनके कपड़े बहुत ज्यादा सफेद थे और बाल बहुत ज्यादा काले थे। शदीद बयाज सयाब व शदीद सवाद शार ला युरा अलैहि असर सफर। सफर का कोई निशान उनके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा था। दूर से तो आए थे, दूर से तो आए थे, लेकिन दूर से आने वाला तो मुसाफिर होता है, लेकिन सफर का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा ये कहाँ का रहने वाला हमें पता नहीं, इसका मतलब बाहर का है। अच्छा बाहर का है तो इतनी दूर से अगर आया है तो इसके कपड़े परागंदा होना चाहिए, बालों में मिट्टी होना चाहिए, हैं कपड़े गंदे होना चाहिए सब, लेकिन कपड़े चमक रहे हैं, बाल काले हैं, चेहरे पे रौनक है। ये दूर से आया भी है लेकिन वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई आदमी इसको पहचानता भी नहीं है। अगर आसपास का होता तो कोई तो जानता है कि फला गांव का है, फला मोहल्ले का, लेकिन कोई जानता भी नहीं। तुम जानते हो? नहीं। तुम जानते हो? नहीं। सबने मना कर दी, हम नहीं जानते। वला यारिफु मिन्ना अहद, हम में से कोई उसको पहचान भी नहीं रहा था। यानी दूर से तो आया था लेकिन मुसाफिर के जो निशान होते हैं वो निशान उसके जिस्म पर सफर का नहीं पाया जा रहा था। हम में से कोई आदमी उसको पहचानता भी नहीं था। हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया और आते ही नबी अकरम के पास बैठ गया, आया और आते ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास बैठ गया। और बैठने की स्टाइल भी देखो, फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, उसने अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के रसूल के दोनों घुटनों से मिला लिया। उसने अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के रसूल के दोनों घुटनों से मिला लिया। अल्लाह के रसूल भी वैसे बैठे थे जैसे अत्तहियात में हम लोग बैठते ना, अत्तहियातुलिल्लाहि वसल्लम, ऐसे बैठे थे। तो ये जिब्राइल आए और ये भी ऐसे ही बैठ गए और अपने घुटनों से नबी के घुटने मिला लिए, टेक दिया। फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, अपने दोनों घुटनों को नबी के घुटनों से टेक दिया। ववज़अ कफ़ैहि, और अपनी दोनों हथेलियों को, ये दोनों हाथ हैं, ववज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, अल्लाह के नबी की दोनों रान पर यहाँ रख लिया। यानी ऐसे बैठ गए, अल्लाह के रसूल की रान थी, यहाँ दोनों हाथों को रख लिया, ऐसे ऐसे बैठ गए। पता ये चला कि अगर कोई शागिर्द अपने उस्ताद के साथ ऐसे बैठना चाहे तो इससे बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई शागिर्द अगर कोई मसला समझना चाहे या कुरान की कोई आयत या हदीस अपने उस्ताद से पढ़ना चाहे तो वो इस तरीके से अपने उस्ताद के सामने बैठ सकता है। अपने दोनों हाथों को उस्ताद की दोनों रान पर रखकर कोई हदीस मालूम कर सकता है, कुरान की कोई आयत पढ़ सकता है, सीख सकता है। वो भी आकर बैठ जाते हैं, अपने दोनों घुटनों को नबी के घुटनों से मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को नबी के दोनों रान पर रख लेते हैं। वक़ाला या मोहम्मद, और डायरेक्ट कहते हैं ऐ मोहम्मद। या रसूल अल्लाह नहीं कहा, या नबी अल्लाह नहीं कहा, सीधे नाम लिया, या मोहम्मदु अखबिरनी अनिल इस्लाम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस्लाम के बारे में लोगों को बताते हैं तो मुझे भी बताइए कि इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है, इस्लाम के बारे में मुझे भी बताइए।
جب نام لے رہے ہیں جبرائیل اے محمد، تو صحابہ سمجھے کہ واقعی یہ کہیں دور کا آیا ہوا ہے، اسی لیے تو اتنا ایسے بول رہا ہے، اے محمد بتاؤ اسلام کیا ہے، سب کو سمجھا رہا ہے، مجھے بھی سمجھاؤ۔ اس کا مطلب یہ آدمی مسلمان نہیں لگ رہا ہے، کوئی اور ہے، سمجھنا چاہتا ہے۔ سارے صحابہ سوئے گئے ہیں، کوئی نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ جبرائیل ہے، کوئی نہیں جان رہا ہے کہ جبرائیل ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول نے بعد میں بتایا تھا، اتدرون من السائل، کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون؟ جب جبرائیل پوچھ کے چلے گئے تب اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کیا تم جانتے ہو یہ کون تھے جو سوال کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا قلت اللہ ورسولہ عالم، حضرت عمر نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے، تو اللہ کے نبی نے کہا ہوا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے، خود سیکھنے نہیں آئے تھے، تمہیں سمجھانے آئے تھے، پوچھ خود رہے تھے لیکن بتانا تمہیں چاہتے تھے کہ دیکھ لو اسلام یہ ہے، یہ جبریل، یہ تو بعد میں پتہ چلا۔ اچھا اب دیکھو، حضرت عمر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ وہاں بیٹھے ہیں اور جبریل آ گئے ہیں، اور پتہ نہیں صحابہ کو یہ جبریل ہے، اتنے قریب کا علم نہیں ہے، اتنے قریب کا صحابہ کو علم نہیں ہے۔ میرے پاس یہ مولانا بیٹھے ہیں اور مجھے معلوم نہیں